الرحمن الرحیم حدیث نمبر 286 امام کی اقتداء میں قرات کرنا، اور 287 اور 288۔ جی ہاں، یہ میں آپ کے سامنے آج یہ تینوں حدیثیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ امام کی اقتداء میں قرات کرنا اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، آپ کو قرات کرنے میں دشواری پیش آئی۔ جب آپ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا میرا خیال ہے تم لوگ اپنے امام کی اقتداء میں قرات کرتے ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، جی ہاں اللہ کی قسم ایسا ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کیا کرو، صرف سورہ فاتحہ پڑھ دیا کرو، کیونکہ جو شخص اسے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جی ہاں، اگلی حدیث نمبر 287 یعنی 287، اس کے بارے میں امام کی قرات کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، جس میں آپ نے بلند آواز میں قرات کی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا ابھی تم میں سے کسی ایک نے میرے ساتھ قرات کی ہے؟ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، جی ہاں۔ حضور علیہ السلام فرمایا میں بھی سوچ رہا تھا کیا وجہ ہے کہ قرات میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جن نمازوں میں آپ بلند آواز میں قرات کرتے تھے ان میں قرات سے کرنے سے باز آ گئے۔ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زبانیت سنی تب سے وہ ان چیزوں سے باز آئے اور وہ قرات بآواز بلند سورۃ الفاتحہ کی نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 288، وہب بن کیسان بیان کرتے ہیں انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا جو شخص کو ایک رکعت ادا کرے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس نے گویا نماز ادا نہیں کی، البتہ اگر وہ امام کی اقتداء میں ہو تو اسے حکم مختلف ہوگا، یعنی اکیلے کے لیے یہ مختلف حکم ہے لیکن باجماعت نماز پڑھنے کا حکم الگ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قرات خلف الامام منع ہے، یعنی اس بارے میں آپ کے دلیل ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم اسے سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن کریم کا سننا، قرآن پاک کا سننا فرض ہے، اسی وجہ سے خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہری نماز پڑھائی، ایک شخص نے قرات خلف الامام کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا تم میں سے کس شخص نے میرے ساتھ قرات کی ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے۔ آپ نے فرمایا میں بھی خیال کر رہا تھا کہ قرآن کے بارے میں مجھ سے کیوں شیطان جھگڑا کر رہا ہے، قرآن کے بارے میں، جی آپ نے فرمایا قرآن کے بارے میں مجھ سے کیوں جھگڑا کیا جا رہا ہے، اور یعنی قرآن کے بارے میں مجھ سے کیوں جھگڑا کیا جا رہا ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد لوگ قرات خلف الامام سے رک گئے۔ اس حدیث سے متعدد امور ثابت ہوئے۔ قرات کرنا فقط امام کا حق اور منصب ہے، اس میں دخل اندازی امام کے خلاف بغاوت کے مترادف ہے۔ قرات خلف الامام کی ممانعت اس سے قبل ہو چکی تھی، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں اس قدر ناراضگی کا اظہار نہ کرتے۔ تو حضرات گرامی قدر ایک شخص نے قرات کی تھی تو یہ قرات جائز ہوتی تو دوسرے لوگ بھی قرات کرتے۔ ظاہر ہے ایک شخص نے قرات کی، اگر یہ قرات جائز ہوتی تو دوسرے لوگ بھی قرات کرتے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے بارے میں حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد وہ کہتے ہیں جی کہ ایک قول قدیم کے مطابق سری نمازوں میں مقتدی پر قرات فاتحہ خلف الامام فرض ہے، جبکہ جہری نمازوں میں مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، بہرکیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اللہ پاک میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔